ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملاقات کے کمرے میں فریبرس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فریبرس کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، زربخت، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم واپس آنے پر خوش نہیں۔ ایک سپاہی کی بہترین صلاحیتیں جنگ کے میدان میں ابھرتی ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، لیکن اب مجھے یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر شہنشاہ ارد شیر محافظ فوج کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے 10,000 نئے سپاہی بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی تربیت کے لیے مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ اب ارد شیر مر چکا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ محافظ فوج کی آمد میں اضافہ کرنے کے متعلق نئے شہنشاہ کے خیالات کیا ہوں گے۔ بہرحال تم میرے نائب کی حیثیت سے کام کرو گے۔ زربخت نے احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، میری خوش قسمتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے کسی ذمہ داری کا اہل سمجھتے ہیں۔ تم کل صبح میرے دفتر میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں ضروری ہدایات مل جائیں گی۔ زربخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن فریبرس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ فریبرس نے تالی بجائی۔ کافور کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، کافور، سروش اور یاسمین کو یہاں بھیج دو۔ کافور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوبصورت لڑکی جسے زربخت نے پھول توڑتے دیکھا تھا، ایک وجیح آدمی کے ساتھ جس کی عمر 40 سے اوپر معلوم ہوتی تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ فریبرس نے کہا، زربخت، یہ میرا داماد ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ زربخت نے اٹھ کر گرم جوشی سے سروش کے ساتھ مصافحہ کیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فریبرس نے سروش سے مخاطب ہو کر کہا، زربخت کا باپ میرا دوست تھا۔ سروش نے زربخت سے کہا، میں تمہارے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ فیروز کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لے چکے ہو اور سیدھے محاذ سے واپس آ رہے ہو۔ یہ درست ہے کہ مسلمان ہیرا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جابان کا لشکر ہیرا سے چند منازل اور پڑاؤ ڈال کر بہیمن کی ہدایات کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی مجھے بہیمن سے ملاقات کا موقع نہیں ملا، لیکن مدائن میں فوج کے جن عہدیداروں سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بہیمن کو ہیرا کے متعلق بہت اطمینان ہے۔ شاید تم اس کے اطمینان کی وجہ بتا سکو۔ زربخت نے جواب دیا، آپ بہیمن کی فرض شناسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دشمن کو ہیرا کی طرف پیش قدمی کا موقع نہیں دے گا۔ فریبرس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہیرا کی طرف مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر کافی پرانی ہو چکی ہے۔ اب تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہیرا کے بعد ان کی اگلی منزل کیا ہوگی، یا وہ کون سا میدان ہوگا جسے بہیمن اپنے سپاہیانہ کمالات دکھانے کے لیے منتخب کرے گا۔ تم مسلمانوں کے لشکر اور اس کے سپہ سالار کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ زربخت تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکے گا۔ سروش نے زربخت سے مخاطب ہو کر کہا، ہم نے صدیوں روم اور یونان جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے سپاہی اور سالار منظم جنگوں کے سارے طور طریقے جانتے ہیں، لیکن عراق میں ہماری افواج ان صحرا نشینوں سے عاجز آ چکی ہیں جن کی ماضی کی تاریخ صرف قبائلی جنگوں تک محدود تھی۔ اگر میں یہ سنتا کہ انہوں نے اچانک حملہ کر کے ہمارے کسی سرحدی چوکی کے چند محافظ موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں یا ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر کسی بستی پر قبضہ کر لیا ہے تو مجھے اس بات پر تعجب نہ ہوتا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عرب کے منتشر قبائل اچانک متحد اور منظم ہو کر ایک زبردست فوجی قوت کے مالک بن گئے ہیں، اور منظم جنگوں کے جو تجربات ہمیں صدیوں سے حاصل ہوئے تھے وہ انہوں نے چند برس کے اندر حاصل کر لیے ہیں۔ زربخت نے جواب دیا، عربوں کی کایا پلٹ موجودہ دور کی تاریخ کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ انہیں میدان میں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ ان کے لیے ایک کھیل ہے۔ ابتدا میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی تجربہ کار ایرانی یا رومی جرنیل ان کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن اب ہمارے انتہائی آزمودہ کار جرنیل بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں ایک نئی سلطنت اور ایک نئی قوم میدان میں آ چکی ہے، اور ان کے فوجی رہنماؤں نے جنگ جیتنے کے وہ طریقے معلوم کر لی ہیں جو ہمیں معلوم نہ تھے۔ ہم جب ان کے ساتھ قوت آزمائی کے لیے کوئی میدان منتخب کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فتح یا شکست کے امکانات کیا ہیں۔ ہمارے سالار اگر 20,000 سپاہیوں کو کافی سمجھتے ہیں
تو انہیں اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے جھنڈے تلے 40,000 سپاہی جمع نہ ہو جائے۔ لیکن مسلمان جب کسی محاذ کا رخ کرتے ہیں تو انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کا ہر سپاہی اپنے عزم و یقین کو فتح کی آخری ضمانت سمجھتا ہے۔ پھر جنگ کے میدان میں ان کا جوش و خروش ان دیوانوں کی طرح ہوتا ہے جو ایک منظم لشکر کے سامنے میلے کی بھیڑ بن جاتے ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی کوئی چال بھی کسی ہنگامی جوش یا اضطراب کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک ادنا سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک ایک ہی دماغ سے سوچتے ہیں۔ یلغار میں تند و تیز ہوا کے ان جھونکوں کا تسلسل قائم رہتا ہے جو ریت کے تودوں کو اڑا کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ فلاں میدان میں ہماری شکست کی وجوہ کیا تھیں تو میں بلا خوف و تردد اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے انتہائی تجربہ کار جرنیل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے فلاں میدان میں کوئی غلط قدم اٹھایا تھا۔ خالد بن ولید کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس کی رفتار میں ہے۔ جب وہ اچانک کسی نئے محاذ پر نمودار ہوتا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں زمین کی وسعتیں سمٹ گئی ہیں۔ اس کا سخت ترین حملہ عام طور پر ہماری افواج کے اس حصے پر ہوتا ہے جسے ہم انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی میمنہ یا میسرہ کو بچانے کی فکر ہوتی ہے تو وہ ہمارے قلب کی صفیں الٹ دیتا ہے، اور جب ہمارے سالار قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کے طوفانی دستے ہمارے عقب میں پہنچ گئے ہیں۔ سروش نے سوال کیا، خالد کے لشکر کی مجموعی تعداد کیا ہوگی؟ زربخت نے جواب دیا، اگر میں مبالغہ آرائی کروں تو بھی خالد کے لشکر کی مجموعی تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ لشکر گرد و غبار کے بادلوں سے نمودار ہوتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین کے سینے سے کوئی نئی قوت پھوٹ نکلتی ہے۔ میرے نزدیک ایران پر مسلمانوں کا حملہ ایک مذاق سے زیادہ نہ تھا، لیکن اب میں اسے ایک مذاق نہیں سمجھتا۔ فریبرس نے کہا، حقیقت پسندی ایک اچھے سپاہی کی اہم ترین خوبی ہے، لیکن مدائن کی کسی اور محفل میں تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سروش نے کہا، تم عراق میں مسلمانوں کی ابتدائی کامیابیوں سے بہت زیادہ بددل ہو گئے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ مسلمانوں کی باقاعدہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ زربخت نے جواب دیا، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی ایران کے ناخداؤں کے دل میں اس خطرے کا صحیح احساس پیدا نہیں ہوا۔ سروش نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بدترین حالات میں بھی عربوں کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سوئے ہوئے شیر کو جگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عراق کی حفاظت کو وہاں کی عرب آبادی کا مسئلہ سمجھتے رہے، لیکن جب ایران کی آزادی کے لیے خطرہ پیدا ہوگا تو کوہ البرز سے لے کر دشت مکران تک تمام ایرانی متحد ہو جائیں گے، پھر ہم صحرائے عرب کے آخری کونے تک دشمن کا تعاقب کریں گے۔ اس وقت میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اصفہان سے جو لشکر بھیجوں اس کی رہنمائی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ آپ اصفہان کے لشکر کے سالار ہیں؟ سروش کی بجائے فریبرس نے جواب دیا، سروش اصفہان کے علاقے میں ایک بہت بڑا رئیس ہے۔ اس کی جاگیر 30 دیہات پر مشتمل ہے۔ اس کے اپنے لشکر کی تعداد 1,000 سے زیادہ ہے۔ یہ ارد شیر کی دعوت پر یہاں آیا تھا، لیکن وہ اس کی آمد سے ایک لمحہ قبل اپنی آخری سانس لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زربخت رخصت کی اجازت لے کر اٹھا تو یاسمین نے آہستہ سے اپنے نانا کے کان میں کچھ کہا، اور وہ اسبات میں سر ہلانے کے بعد زربخت سے مخاطب ہوا، یاسمین تمہاری بہن سے ملنا چاہتی ہے۔ آج اگر تم نہ آتے تو میں اسے کافور اور نیلوفر کے ساتھ تمہارے گھر بھیجنے کی کوشش کرتا۔ اب تم اسے یہاں لے آؤ۔ یاسمین 1 ہفتہ یہاں بسے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنے دن مہبانوں بھی ہمارے پاس رہے۔ زربخت نے جواب دیا، جناب میں اسے بھی یہاں لے آتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ پھر اس نے سر جھکا کر فریبرس اور سروش کو سلام کیا۔ اس کے بعد جھجکتے ہوئے یاسمین کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیلوفر راستے میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے۔ وہ رکا اور نیلوفر نے آگے بڑھ کر اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے کہا، لیچی مہبانوں کو گلاب کے پھول بہت پسند ہیں۔ زربخت نے گلدستہ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود یہاں آ رہی ہے۔ کب؟ ابھی میں اسے لینے جا رہا ہوں اور چند دن یہی رہے گی۔ آپ اسے یہاں چھوڑ کر محاذ جنگ پر واپس چلے جائیں گے؟ نہیں، اب مجھے شاید کافی عرصہ مدائن میں رہنا پڑے۔
نیلوفر کا اداس چہرہ مسکراہٹوں سے لبریز ہو گیا۔ زربخت نے ایک ثانیے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دریا کے کنارے کشادہ سڑک پر اپنے گھر کا رخ کر رہا تھا تو اسے یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس بھولی بھالی لڑکی کی دبی دبی مسکراہٹ اس روشنی کے سیلاب میں گم ہو کر رہ گئی ہے جو اس نے یاسمین کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس کے بعد زربخت کے لیے مدائن میں یاسمین کے قیام کا ایک ایک لمحہ سرمایہ حیات بن چکا تھا اور وہ ماضی کے تاریک راستوں سے کترا کر مستقبل کے ان منازل کی طرف دوڑنے کے لیے بے قرار تھا جہاں امیدوں کے چراغ جگمگاتے تھے۔ لیکن یہ حسین اور شوخ لڑکی جس نے اس کے خواب و خیال کی دنیا میں مسکراہٹوں کے موتی بکھیر دیے تھے، ایک ایسے آدمی کی نواسی تھی جسے وہ اپنا سب سے بڑا محسن خیال کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں اور پہروں یاسمین کے متعلق سوچتا، پھر یکایک اس انگنت ہنستی اور مسکراتی ہوئی خیالی تصویروں کے درمیان فریبرس کی سنجیدہ صورت دکھائی دیتی اور مستقبل کی حسین منازل کے راستے خوف اور ندامت کے احساس میں گم ہو کر رہ جاتے۔ فوجی مستقل میں اپنے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہر شام سیدھا اپنے گھر جانے کا ارادہ کرتا، لیکن راستے میں چند بار رک رک کر سوچنے کے بعد یاسمین کو دیکھنے کی خواہش اس کے ارادوں پر غالب آ جاتی اور وہ فریبرس کے ہاں پہنچ جاتا۔ پھر وہ اسے رات کے کھانے کے لیے روک لیتے۔ ایک رات کھانا کھانے کے بعد اس نے فریبرس سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو سروش نے اچانک سوال کیا، تم شطرنج کھیلنا جانتے ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن میں کوئی اچھا کھلاڑی نہیں ہوں۔ بیٹھ جاؤ، میں بھی کوئی اچھا کھلاڑی نہیں ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ فریبرس تھوڑی دیر ان کا کھیل دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زربخت نے پہلی بازی جیتنے اور دوسری بازی ہارنے کے بعد گھر جانے کی اجازت مانگی، لیکن سروش نے کچھ دیر اور کھیلنے پر اصرار کیا۔ یاسمین اور ماں بانو کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہیں۔ بالآخر یاسمین نے کہا، چلو بہن، ہم آرام کریں، ان کا کھیل طلوع آفتاب سے پہلے ختم نہ ہوگا۔ وہ بالا خانے پر چلی گئی اور اس کے بعد زربخت اور سروش دیر تک پورے انہماک کے ساتھ کھیلتے رہے۔ آدھی رات کے قریب آخری بازی ہارنے اور کھیل ختم کرنے کے بعد سروش نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں گھر جانے کی بجائے یہیں آرام کرنا چاہیے۔ زربخت نے جواب دیا، نہیں، اب مجھے اجازت دیجیے، گھر میں سہیل میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ سریش نے پوچھا، سہیل کون ہے؟ وہ ہمارے علاقے کے ایک عرب کسان کا بیٹا ہے، لیکن میں اسے اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ سروش نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ موجودہ دور میں کوئی عرب ایرانیوں کا دوست ہو سکتا ہے۔ زربخت نے جواب دیا، اسے دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ عرب ہے۔ میں اسے فوجی مدرسے میں داخل کروا دیا تھا۔ اب مدائن کا کوئی لڑکا تیر اندازی، نیزہ بازی یا تیغ زنی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی گفتگو سن کر آپ ہی محسوس کریں گے کہ اس نے ایک عرب کسان کی کسی ایرانی رئیس کے ہاں پرورش پائی ہے۔ سروش نے کہا، رومیوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لے چکا ہوں۔ شام کے مارکوں میں کئی عرب قبائل نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور مجھے پہلی بار انہیں دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ یہ لوگ ابتدا میں منظم جنگوں کے طریقے سے واقف نہیں تھے، لیکن چند لڑائیوں میں شریک ہونے کے بعد وہ کسریٰ کے لشکر کا بہترین حصہ بن چکے تھے اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر حالات سازگار ہوں اور انہیں مقصد کے لیے متحد اور منظم رکھا جا سکے تو وہ کسی بات میں بھی ایرانیوں یا رومیوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ زربخت نے کہا، آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ہم عرب کو ایک ریاست یا اہل عرب کو ایک قوم نہیں کہتے تھے۔ ان کے درمیان قبائلی اور خاندانی منافرتوں کی دیواریں کھڑی تھیں، لیکن اب ایک نئے دین کے باعث وہاں ایک بے مثال قوت ابھر رہی ہے۔ عراق کے مارکوں میں مسلمانوں کا نظم و ضبط دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے برسوں کسی خفیہ مرکز میں فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم پر حملہ کیا ہے۔ ہماری فوج کے جن عہدیداروں نے رومیوں کے خلاف شام کے میدانوں میں جنگیں لڑی تھیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عرب قبائل صرف لوٹ مار کے شوق میں ہمارا ساتھ دیتے تھے، لیکن فتوحات کے بعد بھوکے درندوں کی طرح شام کی بستیوں اور شہروں پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ لیکن اب عراق میں مسلمانوں نے ایسی روایات قائم کی ہیں جن کی مثال عرب ہی نہیں بلکہ ایران اور روم کے ماضی کی تاریخ سے بھی نہیں ملتی۔ وہاں مفتوحہ علاقوں کی بستیوں اور شہروں کے باشندوں سے انہیں اپنی نجات دہندہ اور محافظ خیال کرتے ہیں۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوگا کہ ان کے حقیقی عزائم کیا ہیں، لیکن موجودہ صورت یہ ہے کہ عراق کے سرحدی قبائل کی ایک بڑی تعداد اپنی قسمت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر چکی ہے۔ ان کا دین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سروش نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی غیر متوقع کامیابیوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ جو ہی انہیں کسی میدان میں شکست ہوگی، پورے عراق میں ان کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور یہی قبائل جنہوں نے مسلمانوں کو فاتح سمجھ کر گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ان کا پیچھا کرنے میں ایرانی افواج کا ساتھ دیں گے۔ زربخت نے کہا، یہ درست ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو بہت زیادہ ڈھیل دی ہے۔ سروش نے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایران اور عرب کا مقابلہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شہنشاہ بہت جلد کوئی اہم قدم اٹھائیں گے۔